الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ھذا طریقی، مائی پاتھ، میرا راستہ، اس کورس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے کہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وگیان نے بہت پرگتی کر لی، جیون وبھن پرکار کے گیانوں سے سسجت ہو گیا۔ انسان نے برہمانڈ کے بہت سارے رازوں کی کھوج کر لی اور اب تک کرتا آ رہا ہے۔ ان سے انسانی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اور جیون بہت ساری کٹھنائیوں سے مکت ہو چکا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ انسان آسمان پر چڑھ گیا، پانی کی گہرائی میں غوطہ لگانے لگا، پرمانو بنا بیٹھا، آسمان کے رازوں کو جان لیا۔ یہی نہیں بلکہ ہوا کے کندھوں پر اڑنے لگا۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گھر کے جیسے بنا دیا کہ ایک بٹن دباتے ہی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے آدمی سے آسانی کے ساتھ آپ سمپرک کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آج کی آسانیاں۔ اس سے ترقی نے انسان کی ضرورتیں ضرور پوری کی، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ترقی انسان کو اپنے رب سے بے نیاز کر سکی؟ کیا انسان اس پرگتی کی وجہ سے اپنے رب سے بے نیاز ہو چکا؟ کیا یہ پرگتی مانو جیون میں سکھ اور شانتی لا سکی؟ کیا اس سے من اور انسان کا ہردے جو بے چین تھا، کیا اس کی بے چینی دور ہو سکی؟ ایک اردو کوی نے کہا تھا، انسان کو جو سکون دل و جان دے سکے وہ ارتقا، یعنی پرگتی، وہ ارتقا کسی بھی مرض کی دوا نہیں۔ لذت فروش و روح شکن عصر نو کے پاس سب کچھ تو ہے مگر دل درد آشنا نہیں۔ جی ہاں، من کی شانتی کا سامان یہ دنیا اپنے پاس نہیں رکھتی، اور سچائی یہ ہے کہ یہ بھوتک پرگتی مانو جیون میں آدھیاتمک کرانتی نہ لا سکی ہے اور نہ ہی لا سکتی ہے۔ اس لیے انسان پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انسان کے من کی چنتا اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ انسان اس دھرتی پر اوپر والے کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ اس کی وجہ سے انسان کے من کی شانتی ظاہر سی بات ہے کہ بھنگ ہو ہی جائے گی، کیونکہ اوپر والا جس نے اس دھرتی کو بنایا تھا اس کے قانون کو فالو کرنے میں ہی من کی شانتی تھی، اور اوپر والے کے قانون سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری نیتکتا میں بھی بگاڑ آ چکا ہے، اور اسی کے کارن سماجک تناؤ میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یہ ساری خرابیاں اوپر والے کے قانون سے منہ موڑنے کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دوری کا پرینام ہے کہ انسان ترقی کرنے کے باوجود سوسائیڈ کر رہا ہے، بھوگ ولاس کے سارے سامان اپنے پاس رکھنے کے باوجود شانتی کے لیے پریشان ہے،
آج امریکہ اور یورپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، لیکن کیوں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا بدھی مانو مارگدرشن کے لیے کافی ہے؟ یعنی کیا بدھی کے ذریعہ ایک انسان آدھیاتمک پرگتی پراپت کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ بدھی کے لیے سمبھو ہے کہ وہ انسان کا مارگدرشن کرے اور اسے بتائے کہ اس کے لیے کون سی چیز اچھی ہو سکتی ہے اور کون سی چیز بری ہو سکتی ہے، کون سی چیز اسے سکھ پردان کر سکتی ہے اور کون سی چیز اسے دکھ میں رکھ سکتی ہے۔ لیکن سچائی اس حقیقت کو جھٹلاتی ہے۔ انسان اپنی بدھی سے یہ تو جان سکتا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا، اس کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس کے شریر کو کیسے ٹھیک ٹھاک رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بدھی سے یہ نہیں جان سکتا کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اس کا اپنے پیدا کرنے والے سے کیا سمپرک ہے۔ ایک ذہین سے ذہین آدمی کو لائیں اور اسے عربی پڑھنے کے لیے کہیں، اگر وہ عربی نہیں جانتا ہے تو کیا وہ عربی پڑھ سکتا ہے؟ ایک ذہین سے ذہین آدمی کو لائیں اور اسے انگریزی پڑھنے کے لیے کہیں، اگر وہ انگریزی نہیں جانتا ہے تو کیا وہ انگریزی پڑھ پائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ گویا صرف بدھی مارگ درشن کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کوئی مارگ درشن کرنے والا ہو، کوئی سکھانے والا ہو، کوئی شکشک ہو۔ اس طرح ان سوالوں کا جواب ہمارے پیدا کرنے والے کے پاس ہی سے مل سکتا ہے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کی ہم سے کیا چاہت ہے؟ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یہ اور اس پرکار کے سوالوں کے جواب کے لیے ہی اوپر والے نے ہر زمانے میں نبیوں کو، رسولوں کو، سندیشٹاؤں کو بھیجا، جنہوں نے مانو کا مارگدرشن کیا۔ ان میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، جو پہلے نبی بھی تھے اور پہلے انسان بھی، اور سب سے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر قرآن اترا۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ بدھی اس وجہ سے بھی ہمارا مارگدرشن نہیں کر سکتی کیونکہ کسی بھی منش کی بدھی بے لاگ نہیں ہوتی، نشپکش نہیں ہوتی، نسوارتھ نہیں ہوتی، مانو دربلتاؤں سے پوتر نہیں ہوتی۔ اسے ماننا ہوگا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مانو نے نیم بنایا تو کہیں جاتیواد کے بھینکر پرینام سامنے آئے اور لوگوں کو الگ الگ جاتیوں میں بانٹ دیا گیا، یہاں تک کہ کچھ جاتیوں کو ہر طرح کے ادھیکار سے محروم رکھا گیا، اور کہیں آدھیاتمکتا پراپت کرنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ جنگلوں اور گفاؤں میں جا کر کٹھور پریشرم کرو، تب جا کر تم آدھیاتمک انسان بن سکتے ہو۔ اس لیے ماننا ہوگا کہ بدھی مارگدرشن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے اس دنیا کے بنانے والے کے مارگدرشن کی، کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہی بنائی ہوئی چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے بہت سے سمدایوں اور قبیلوں کو دیکھا تاریخ میں کہ جنہوں نے ایشوریہ وحی کے مارگدرشن کو چھوڑا تو بدھی ان کا مارگدرشن نہ کر سکے،
اور وہ گمراہ ہو گئے، پتھ بھرشٹ ہو گئے، یہاں تک کہ دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیے گئے، نشٹ کر دیے گئے۔ قرآن ہمیں ایسے بہت سارے سمودایوں کے ورتانت بتاتا ہے، قرآن ایسے بہت سارے اقوام کے قصے سناتا ہے جنہوں نے جب اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے آدیشوں کی اوہیلنا کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الاحقاف آیت نمبر 26، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً۔ ہم نے انہیں ان چیزوں میں جماؤں اور طاقت پردان کی تھی جس میں تمہیں جماؤں اور سامرتھ پردان نہیں کیا، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تھے۔ ہم نے ان کو بدھی دی تھی، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، ہم نے ان کو کان دیا تھا، ہم نے ان کو دل دیا تھا۔ دل سے وہ سوچ سکتے تھے، آنکھ سے وہ دیکھ سکتے تھے، اور کان سے وہ سن سکتے تھے، لیکن انہوں نے دل کا استعمال بھی نہیں کیا، آنکھ کا استعمال بھی نہیں کیا، اور کان کا استعمال بھی نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو ان کے دل، ان کی آنکھیں اور ان کے کان ان کو کچھ فائدہ نہ دے سکے۔ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستہزئون۔ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا اور دنیا میں تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ پڑھیے قوم نوح کے قصہ کو، پڑھیے قوم ثمود کے قصہ کو، پڑھیے قوم عاد کے قصہ کو، پڑھیے قوم لوط کے قصہ کو، پڑھیے قوم فرعون کے قصہ کو، نمرود کو یاد کیجئے، قارون کو یاد کیجئے، سب کیوں برباد کیے گئے؟ اس دنیا میں ہر پرکار کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نشٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح گیان دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح مارگدرشن پر چلنے کی توفیق دی۔ اس کے لیے آپ دھن ہیں کہ آپ نے اسلام کا راستہ چوائس کیا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اس وستار کے بعد، اس تفصیل کے بعد آپ خود اپنے آپ سے سوچئے، انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس سنسکرتی کا آخر کیا لابھ جو انسان کو سکھ اور شانتی پردان نہ کر سکے، مانو آتما کا شدھی کرن نہ کر سکے، اور اسے جیون کے ابھیپرائے سے اوگت نہ کر سکے، جینے کا مقصد نہ بتا سکے، زندگی گزارنے کے ادیش سے اوگت نہ کر سکے۔ جب نوین سنسکرتی، نئی تہذیب انسان کو دلی سکون اور من کی شانتی پردان کرنے سے ونچت رہی، تو کون سی چیز اسے اپنے ادیش تک پہنچانے میں اس کا سہایک بن سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب یہ پرگتی ہمیں اپنے ادیش تک نہیں پہنچا پا رہی ہے تو آخر کون سی چیز ہمیں اپنے ادیش تک
मानव जीवन का उद्देश्य उसे समझा सकती है और उसे जीवन के संकटों और विरोधाभास से निकालने में उसकी मदद कर सकती है। यह वास्तव में अल्लाह पर ईमान है। इस दुनिया के पैदा करने वाले के कानून को फॉलो करना है। ईमान के द्वारा ही एक इंसान अपने आप को पहचानता है। वो जानता है कि उसकी पैदाइश आखिर क्यों हुई है और इस धरती पर क्यों पैदा किया गया है, उसे इतना उत्तम और श्रेष्ठ क्यों बनाया गया है। वो अपने वजूद के उद्देश्य को जानता है कि उसे अलटप नहीं पैदा किया गया, बल्कि उसे इसलिए पैदा किया गया है कि अल्लाह के आदेशानुसार इस धरती पर जीवन बिताए और इस धरती को आबाद करे, धरती को अपने अधीन करे, धरती में छुपे हुए ख़ज़ानों को वो निकाले और उनसे फ़ायदा उठाए और उन ख़ज़ानों के ज़रिया अपने अनुभव में बढ़ोतरी लाए। क्योंकि दुनिया उसके लिए है, धरती उसके लिए है। धरती से निकलने वाली जो सामग्रियां हैं उन्हें वो खाए, लेकिन इसके साथ साथ किसी पर अत्याचार ना करे, किसी पर जुल्म ना करे, किसी पर ज़्यादती ना करे और अपने रब के आदेश को भी ना भुलाए। ईमान से एक इंसान को वाकई शांति मिलती है, मन का सुकून मिलता है। ईमान से वंचित समाज जंगली समाज होता है। ईमान से ही जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। ईमान ही हमें बताता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा अपना पैदा करने वाले से हमारा क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। एक इंसान में ईमान की ज़रूरत सबसे पहले अपने वजूद की हकीकत को जानने और बड़े बड़े तथ्यों की जानकारी हासिल करने से पैदा होती है, जिनमें सबसे अहम तथ्य ये है कि अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाया जाए, उसकी तौहीद को माना जाए, उसके एकेश्वरवाद का इकरार किया जाए और उसके नामों और उसके गुणों की पूर्णता पर विश्वास रखा जाए। अल्लाह की जानकारी प्राप्त करने और उस पर ईमान लाने से इंसानी वजूद की गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह की ज़ात पर विश्वास नहीं करता है, तो उसको जीवन दर्शन नहीं मिल सकता, उसको सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान आयत नंबर 193 और 194, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ हमारे रब, हमने सुना एक पुकार लगाने वाले को जो ईमान की तरफ बुला रहा था। अल्लाह के बंदे ने हमें इस्लाम की दावत दी थी। अल्लाह के बंदे ने हमें समझाया था कि तुम इस धरती पर क्यों पैदा किए गए, तुम्हें कहाँ जाना है, पैदा करने वाले का तुमसे क्या संपर्क होना चाहिए। चुनांचे हमें बात समझ में आ गई कि इस धरती पर उसी ऊपर वाले का राज चलना चाहिए, उसी ऊपर वाले का कानून फॉलो किए जाने के काबिल है। चुनांचे हमने इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान ले आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अब ए हमारे रब, हमने तो ईमान कबूल कर लिया, हमने तो तेरे दीन को अपना लिया, हम तो तेरे कानून को फॉलो करने लग गए, तो अब हमारे गुनाहों को तू माफ़ कर दे, हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे
اور ہمیں وفاداروں کے ساتھ اس دنیا سے لے چل، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، جس چیز کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا کہ مرنے کے بعد جو کچھ بھی تم دنیا میں پریشانیاں جھیلتے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اے اللہ وہ نعمتیں ہمیں مرنے کے بعد پردان کر اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ جی ہاں، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، اپنے ایک ایک کرم کا حساب و کتاب چکانا ہے، اور اس کے بعد اپنے کرمانوسار اگر ہم نے اوپر والے کے قانون کو فالو کیا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر اوپر والے کے قانون کو فالو نہیں کیا تو ہم ناکام ہوں گے۔ اسی لیے دعا کرتا ہے ایک بندہ، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ کے خلاف نہیں جاتا، تو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کے درس کا خلاصہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔